فریحہ کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا پورا جسم آگ میں جل رہا ہو۔ تیز بخار کے باعث اس کی سانسیں بوجھل تھیں، جبکہ بند آنکھوں کے پیچھے ماضی ایک خوفناک خواب کی طرح بار بار زندہ ہو رہا تھا۔ اگر میں نے انکار کیا تو؟ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی تو سامنے بیٹھے اس کے سوتیلے باپ نے سگار کا کش لیتے ہوئے سرد ہنسی تو تمہارا وہی انجام ہوگا جو ایسی لڑکیوں کا ہوتا ہے جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا، وہ دھمکی دیتا ہے۔ اور فریحہ کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ اس کے برابر صوفے پر بیٹھی اس کی کزن ماہنور بیزاری سے اپنے ناخن دیکھ رہی تھی۔ اتنا ڈرانے کی ضرورت نہیں، یہ ویسے ہی بہت ڈری ہوئی ہے، وہ ہلکے طنز سے بولی۔ پلیز، میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ فریحہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ کر سکتی ہو اور کرو گی بھی۔ ہمیں تم سے یہ سب کروانے کے لیے نواب کامران شاہ نے اچھا خاصا پیسہ دیا ہے۔ اس نے ٹیبل پر نوٹوں سے بھرا بیگ دکھایا۔ اس کی آنکھوں میں لالچ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس لیے بس تمہیں ایک رات کا ڈرامہ کرنا ہے، وہ حریص لہجے میں بولا اور فریحہ کو متلی آنے لگی۔ ابا چپ کرو، پہلے ہی بہت بوجھ بنی ہوئی ہو۔ اس نے غصے سے اسے گھورا، پھر اچانک اس کے قریب آیا۔ اس کی گندی نظریں فریحہ کے وجود پر پھسلی تو وہ خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹی۔ ویسے بھی ایسی شکل والی لڑکیوں کو لوگ مہنگے داموں خریدتے ہیں۔ وہ گھٹیا ہنسی ہنسا تو فریحہ کے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ نہیں، یاد رکھنا، اگر ہماری بات نہ مانی تو تم سیدھا کوٹھے پر بیچ دی جاؤ گی۔ ایسے نہ صحیح ویسے ہی صحیح، لیکن ہم نے تم سے پیسے کمانے ہیں۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کر لالچی سا بولا اور فریحہ کے آنسو مسلسل گرنے لگے۔ کام ٹھیک ہونا چاہیے، ورنہ تمہیں ہم سے کوئی نہیں بچا پائے گا، مہنور نے لاپرواہی سے کہا۔ اور یہ سنتے ہی فریحہ جیسے اندر سے ٹوٹ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ لوگ واقعی ایسا کر سکتے ہیں، اور اس کے پاس کوئی سہارا نہیں، کوئی یقین کرنے والا نہیں تھا۔ اور پھر اس نے ہار مان لی تھی اور توقیر شاہ کی شادی خراب کر دی۔ البتہ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس سے یہ سب کیوں کروایا گیا تھا۔ اسے بس یہ اتنا پتہ تھا کہ اس سب کے پیچھے نواب کامران شاہ اور ماہنور ہی ہے۔ میں مجبور تھی۔ بخار میں تپتی فریحہ کے لب ہلے۔ مجھے وہاں مت بھیجیں پلیز۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر آتے توقیر شاہ کے قدم وہیں رک گئے، کیونکہ فریحہ بے ہوشی میں کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا چہرہ بخار سے سرخ تھا، جبکہ آنکھوں کے کناروں پر سوکھے آنسو موجود تھے۔ توقیر چند لمحے خاموش اسے دیکھتا رہا، پھر بیزاری سے قریب آیا۔ پھر سے ڈراؤنے خواب دیکھ رہی ہوگی۔ اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹی اٹھا کر اس کے ماتھے پر رکھی تو فریحہ ہلکی سی سسکی۔ مجھے وہاں مت بھیجیں۔ اس کی آواز کمزور تھی۔ توقیر کی آنکھوں میں لمحہ بھر کو عجیب سا تاثر آیا۔ کہاں؟ وہ پوچھتا ہے لیکن کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ صرف تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ تم واقعی پاگل کر دو گی مجھے۔ اس نے جھنجھلا کر سانس خارج کی۔ چلو اٹھو، دوا لو۔ اس نے دوا نکال کر اسے اٹھانے کی کوشش کی تو فریحہ نے بمشکل آنکھیں کھولیں۔ دھندلی نظروں میں اسے توقیر دکھائی دیا تو دل عجیب درد سے بھر گیا۔ میڈیسن کھاؤ۔ توقیر نے گولی اس کے ہونٹوں کے قریب کی تو اس نے خاموشی سے دوا نگل لی۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اچانک توقیر بولا، اب سچ بتاؤ۔ کیا؟ فریحہ کی پلکیں لرزیں۔ وہ سب کیوں کیا تھا تم نے؟ کیا ملا تمہیں میری شادی خراب کر کے اور مجھے بدنام کر کے؟ اس کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں اور فریحہ کا دل زور سے دھڑکا۔ بس ایک لمحہ، صرف ایک لمحہ چاہیے تھا اسے سب بتانے کے لیے، کہ کیسے اسے دھمکایا گیا، کیسے اسے بیچنے کی بات ہوئی، کیسے وہ ہر رات خوف میں جیتی رہی، کیونکہ اس کا سوتیلا باپ کچھ عرصے سے اس پہ گندی نظریں رکھنے لگا تھا۔ مگر اگلے ہی لمحے اسے ماہنور کی آواز یاد آئی، اگر زبان کھولی تو تمہاری زندگی جہنم بنا دیں گے۔ اسی سوچ فریحہ نے آنکھیں بند کر لیں، پھر دھیرے سے بولی، کیونکہ میں آپ کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی تو کمرے کی فضا اچانک بدل گئی۔ توقیر کی آنکھوں میں لمحہ بھر پہلے موجود نرمی فوراً مر گئی۔ تو واقعی تم اتنی گری ہوئی ہو؟ وہ نفرت سے پیچھے ہٹا۔ میں فریحہ کی انگلیاں کمبل پر سخت ہو گئی۔ شٹ اپ، تم جیسی عورتیں محبت نہیں کرتی، صرف لالچ کرتی ہیں، وہ غصے سے بولا اور ہر لفظ تیر کی طرح اس کے دل میں اتر رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید تم واقعی مجبور ہو۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ فریحہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ لیکن تم تو کسی طوائف سے بھی زیادہ گندی نکلی۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ وہ خاموشی سے سنتی رہی، کیونکہ شاید اب اسے واقعی یہی سزا ملنی تھی۔ توقیر نے نفرت سے اسے آخری بار دیکھا اور مڑ گیا، مگر جاتے جاتے بھی اس کی نظر بے اختیار سائڈ ٹیبل پر رکھے دودھ کے گلاس پر گئی، جسے وہ خود اس کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ بیگم صاحبہ، آپ سے ملنے کوئی آئے ہیں۔ وہ خاموشی سے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی جب ایک ملازمہ آ کر رکی۔ مجھ سے؟ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ جی، مجھے لگتا ہے آپ کی امی اور ابا آئے ہیں۔ وہ بولی تو چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پر واقعی خوشی آئی۔ امی آئی ہیں؟ وہ فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، مگر اگلے ہی لمحہ ابا کا
لفظ ذہن میں آیا تو چہرے کا رنگ اڑ گیا اور ہاتھ ٹھنڈے پڑ گئے۔ کچھ ہی دیر میں لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر اپنی ماں پر پڑی تو فوراً ان کی طرف بڑھی۔ امی! اس کی آواز بھرا گئی۔ میری بچی! ماں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کئی دن بعد شاید پہلی بار فریحہ کو سکون محسوس ہوا، مگر پھر اس کی نظر سامنے کھڑے اپنے سوتیلے باپ پر گئی جو صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا رہا تھا، اور اس کی نظریں وہی گھٹیا گندی جو ہمیشہ فریحہ کے وجود کو نوچتی محسوس ہوتی تھی، تو فریحہ فوراً سہم گئی۔ ارے اب تو ہماری بیٹی بڑے لوگوں کی بہو بن گئی ہے، ابا سے نہیں ملے گی کیا؟ رشید ہلکا سا ہنسا۔ اس کی نظروں نے فریحہ کے چہرے سے لے کر وجود تک عجیب انداز میں سفر کیا۔ بڑی خوبصورت لگ رہی ہو، لگتا ہے شادی راس آ گئی ہماری بیٹی کو، ہے نا بیگم؟ وہ کہتا ہے۔ جی۔ فریحہ کے ہاتھ کانپ گئے۔ اسی لمحے سیڑھیوں سے اترتا توقیر شاہ نیچے آیا۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی، پھر اس کی نظریں فریحہ پر رک گئیں جو واضح طور پر کنفیوز لگ رہی تھی، اور عجیب بات یہ تھی کہ ماں باپ سے ملتی خوش نہیں، خوفزدہ تھی۔ توقیر کے ماتھے پر ہلکی سی شکن آئی۔ السلام علیکم، وہ رسمی انداز میں بولا تو رشید فوراً کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام داماد صاحب، ہم اپنی بیٹی سے ملنے آئے تھے۔ وہ چاپلوسی سے ہنسا تو توقیر نے مختصر سا سر ہلایا، جبکہ اس کی نظریں بار بار فریحہ کے چہرے پر جا رہی تھیں جو مسلسل نظریں چرا رہی تھی۔ کافی دیر تک سب بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ پھپھو اور چچی اور توقیر ہی ان کے پاس کچھ دیر تک بیٹھے تھے۔ ویسے ہم سوچ رہے تھے فریحہ کو چند دن اپنے ساتھ لے جائیں۔ کچھ دیر بعد فریحہ کی ماں بولی تو فریحہ کا چہرہ فوراً سفید پڑ گیا۔ نہیں، اس کے فوری انکار پہ سب چونک گئے۔ میرا مطلب میں یہاں ٹھیک ہوں۔ وہ فوراً گھبرا گئی اور رشید کی آنکھوں میں خطرناک چمک آئی۔ ارے بیٹی، اپنے گھر جانے میں کیسی شرم! رشید بولا اور فریحہ نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ یہ حرکت توقیر نے واضح دیکھی تو اس کے اندر شک مزید بڑھا۔ چلو میرا بیٹا، میں تمہیں سمجھاتا ہوں، رشید نے اچانک اس کا بازو پکڑ کر کہا۔ جی۔ فریحہ فوراً سہم گئی، لیکن وہ اسے ٹی وی لاؤنج سے تھوڑا سائڈ کی طرف لے گیا۔ اندر بیٹھے سب نے اسے بالکل نارمل سمجھا، مگر توقیر کی نظریں مسلسل فریحہ کے چہرے پر تھیں، کیونکہ وہ جاتے ہوئے بھی ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا، پھر آہستہ سے ان کے پیچھے چل دیا۔ ٹی وی لاؤنج میں کا دروازہ مکمل بند نہیں تھا، اس لیے باہر سے دھیمی آوازیں آ رہی تھیں۔ اتنی ایکٹنگ مت کرو ورنہ یاد ہے نا کیا ہوگا؟ رشید کی خطرناک سرگوشی سنائی دی۔ پلیز میرا پیچھے چھوڑ دے اب، فریحہ کی ٹوٹی ہوئی آواز آئی۔ کیوں؟ اب بڑے لوگوں کی بیگم بن کر ہمیں بھول گئی ہو؟ وہ گھٹیا انداز میں ہنسا اور توقیر کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے، کیونکہ اب رشید نے فریحہ کا چہرہ زبردستی اوپر کیا تھا۔ ویسے اب تو اور بھی حسین لگنے لگی ہو۔ اس کی نظریں گندی تھیں۔ پلیز! فریحہ فوراً پیچھے ہٹی۔ تمہیں جانا ہوگا ہمارے ساتھ، اور اگر میری بات نہ مانی تو تم جانتی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ اس کی آواز اچانک سخت ہوئی تو فریحہ کی آنکھوں میں واضح خوف ابھرا۔ توقیر کے دل میں جیسے کچھ کھٹکا، کیونکہ یہ گفتگو نارمل نہیں تھی۔ کچھ لمحے بعد رشید باہر نکل آیا۔ اس کے پیچھے ہی خود کو نارمل ظاہر کرتی فریحہ تھی۔ توقیر فوراً ایک طرف ہٹ گیا۔ ہماری بیٹی کہہ رہی ہے وہ چلے گی ہمارے ساتھ، بس بیچاری ہچکچا رہی تھی۔ وہ مسکرا کر بولے، سوری انکل، میں اپنی وائف کو ابھی نہیں بھیج سکتا، بلکہ خود آپ سب سے ملوانے لاؤں گا، کیونکہ ہمارا آج شام کا کہیں جانے کا پلان ہے۔ توقیر جھوٹ بولتا ہے، لیکن میں نے کہا نا انکل۔ وہ سہٹ مہر ہوا اور سب حیرت سے اسے دیکھتے ہیں کہ اسے یکدم کیا ہوا، جبکہ فریحہ تشکر بھری نگاہوں سے اسے دیکھتی ہے۔ پھر رشید مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ سب سے ملا اور اپنی بیوی کو لے کر چلا گیا۔ فریحہ اداس بھی ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس گھٹیا انسان کی وجہ سے اپنی ماں سے نہیں مل پا سکتی تھی۔ بہرحال رات کمرے میں داخل ہوتے ہی توقیر نے دروازہ بند کیا تو فریحہ چونک کر اس کی طرف مڑی۔ تم اپنے سوتیلے باپ سے ڈرتی کیوں ہو؟ وہ پوچھتا ہے۔ کیا مطلب؟ فریحہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے سب دیکھا ہے، وہ تمہیں اس طرح کیوں دیکھ رہا تھا؟ پھر تم بھی اس کے سامنے ہیزیٹیٹ فیل کر رہی تھی۔ توقیر آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ فریحہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اوہ ریئلی؟ تو پھر تم ان کے ساتھ جانے سے کیوں ڈر رہی تھی؟ وہ قریب آ کر بولا۔ میں بس یہاں رہنا چاہتی تھی۔ جھوٹ مت بولو، وہ اچانک غصے سے بولا تو فریحہ سہم گئی۔ میں نے سنا تھا وہ تمہیں تھریٹن کر رہا تھا، مجھے بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ وہ اس بار نرم ہوتا ہے اور فریحہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سب بتا سکتی تھی، مگر پھر خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ وہ صرف میرے ابا ہیں، آپ اوور تھنک کر رہے ہیں۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ توقیر چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر اچانک طنزیہ ہنسا۔ امیزنگ، تم واقعی بہت اچھی ایکٹریس ہو فریحہ۔ وہ پیچھے ہٹنے لگا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی، چپ رہو۔ مجھے ہر بار تمہاری آنکھوں میں ڈر دیکھ کر لگتا ہے شاید تم واقعی مجبور ہو۔
وہ چند لمحے رکا، پھر نفرت سے بولا، لیکن پھر تم خود ہی ثابت کر دیتی ہو کہ تم پر طرز کھانا سب سے بڑی غلطی ہے۔ وہ غصہ ہوا اور فریحہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس بار بھی وہ خاموش ہی رہی۔ حویلی کے اوپر شام آہستہ آہستہ اتر رہی تھی، مگر توقیر شاہ کے کمرے میں عجیب بے چینی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کچھ آفس فائلز دیکھ رہا تھا جب اس کے فون پر نوٹیفیکیشن آئی۔ برو، یہ آپ کی مہندی کی کچھ کلپس اور پکچرز ہیں، آپ دیکھ لیجئے، پھر میں ان کو ایڈٹ کر کے مہندی کی مووی بنا دوں گا۔ اس کے دوست مووی والے کا میسج آیا تو توقیر نے بیزاری سے فائل کھولی۔ جب بارات اور ولیمہ برباد ہو گیا تو مہندی کا فنکشن لے کر میں نے کیا کرنا ہے؟ وہ بڑبڑایا، لیکن پھر دل کیا تو فائل کھول کر اوپن کی۔ کافی ساری ویڈیوز اور پکچرز میں مہندی کی رات چل رہی تھی۔ توقیر بے دلی سے ویڈیوز دیکھنے لگا، اور ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی انگلی ویڈیو کو آگے کرتی رک گئی، کیونکہ ویڈیو میں وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا، ہاتھ میں وہی ڈرنک والا گلاس لیے ہوئے تھا۔ پھر وہ وہاں سے کال سننے چلا گیا اور کیمرہ اینگل چینج ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے نواب کامران شاہ فریم میں آیا، جو ارد گرد دیکھ رہا تھا۔ شاید وہ کیمرے کی طرف دھیان نہیں دے پایا تھا، بلکہ صرف لوگوں کو دیکھا تھا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، اور پھر اس نے جیب سے کچھ نکالا اور بہت تیزی سے توقیر کے گلاس میں ملا دیا۔ توقیر کا پورا جسم ساکت ہو گیا۔ ویڈیو چند سیکنڈ کی تھی، مگر اس کے لیے جیسے پوری دنیا رک گئی۔ اوہ گاڈ! اس نے فوراً ویڈیو دوبارہ چلائی۔ ایک ہی منظر تھا، اس کا سگا چچا اس کے ڈرنک میں کچھ ملا رہا تھا۔ توقیر کے ہاتھ مٹھیوں میں بدل گئے۔ اس کے ذہن میں وہ رات فلیش ہونے لگی جب یکدم چکر آنا، کمرے تک جانا، اگلی صبح فریحہ، الزام، بدنامیوں، نفرت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ڈیم اٹ! وہ غصے سے اٹھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بہرحال نیچے ڈرائنگ روم میں پورا خاندان بیٹھا تھا جب توقیر طوفان کی طرح لیپ ٹاپ لیے اندر آیا۔ اسے یوں دیکھ کر سب چونک گئے۔ توقیر! دادا جان نے حیرت سے کہا، مگر توقیر سیدھا کامران شاہ کے سامنے جا رکا۔ یہ کیا ہے؟ اس نے لیپ ٹاپ اس کے منہ پر کیا تو کامران شاہ چونک گیا۔ وہاں ان کی ویڈیو چل رہی تھی، اور جیسے جیسے سب نے منظر دیکھا، کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ یہ بابا، آپ بھائی کی ڈرنک میں کیا ملا رہے تھے؟ حمزہ حیرت سے بولا، اور کامران شاہ فوراً سنبھلا۔ ارے نہیں نہیں، وہ تو بس میڈیسن تھی۔ توقیر کی طبیعت خراب لگ رہی تھی۔ وہ جلدی سے بولا، جھوٹ! آپ نے مجھے نشہ دیا تھا۔ توقیر دھاڑا، اور اس کی آواز پر پورا کمرہ لرز گیا۔ توقیر، میری بات سنو۔ کیا سنوں میں؟ آپ نے تو میری زندگی تباہ کر دی ہے۔ وہ غصے سے آگے بڑھا۔ بیٹا، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ بس کرے بھائی جان۔ اچانک رقیہ روتی ہوئی آگے آئیں۔ اپنی ماں کی قبر کی قسم کھاؤ، آپ کو اپنے مرے بھائی کی قسم ہے۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ پورا کمرہ خاموش ہو گیا۔ قسم کھاؤ کہ آپ نے یہ سب نہیں کیا، وہ چلائیں، اور اب کی بار کامران شاہ کا چہرہ بدل گیا۔ ان کی نظریں جھک گئیں، اور پھر وہ پھٹ پڑا۔ ہاں کیا تھا میں نے یہ، لیکن یہ سب صرف میرا آئیڈیا ہی نہیں تھا، وہ غصے سے بولا، اور سب کے چہروں کا رنگ اڑ گیا۔ یہ منحوس لڑکی مہنور بھی میرے ساتھ شامل تھی، وہ بولے، اور سیڑھیوں پر کھڑی مہنور کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ چچا چپ کرو، تم نے ہی کہا تھا یہ سب کرنے کو۔ وہ اس پر چیخا، اور کمرے میں جیسے دھماکہ ہو گیا۔ بابا جان، یہ کسی اور لڑکے سے محبت کرتی تھی اور توقیر سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس نے مجھ سے بات کی۔ میں نے بھی اسے اپنی خواہش ظاہر کر دی کہ میں توقیر کو بدنام کروانا چاہتا ہوں، تاکہ بابا جان اسے نکال دیں اور توقیر کی جگہ حمزہ ان کے قریب ہو سکے اور ہمیں جائیداد میں زیادہ حصہ ملے۔ وہ شرمندہ سے سر جھکاتا بتا رہا تھا، اور دادا جان شوق سے اسے دیکھتے رہ گئے۔ ان کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے میں صرف مہنور تھی، دوسرے میں حمزہ، اور تیسرے میں سے توقیر تھا۔ اسی لیے کامران چاہتا تھا کہ توقیر کی نافرمانی پہ جائیداد اسے کم اور انہیں زیادہ ملے۔ اس سب کی خاطر تم نے اپنے ہی بھتیجے کی زندگی برباد کر دی؟ ان کی آواز لرز گئی۔ آپ ہمیشہ اسی کو اہمیت دیتے تھے، میری اولاد کو کبھی پیار نہیں کیا، بس میرا دل حسد میں آ گیا تھا۔ میں تو سوچا تھا آپ اسے نکال دیں گے، لیکن آپ نے پھر اسے محبت سے ہی رکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ توقیر چپ چاپ انہیں دیکھتا ہے، جبکہ حمزہ نفی میں سر ہلاتا آگے بڑھا۔ شرم نہیں آئی آپ کو؟ آپ نے توقیر بھائی کی زندگی تباہ کر دی۔ وہ اپنے باپ پر چیخا۔ حمزہ، نہیں، آپ میرے باپ کہلانے کے قابل نہیں، اور نہ ہی مہنور جیسی لڑکی توقیر بھائی کے لائق تھی، اسی لیے اللہ پاک نے بھائی کو فریحہ جیسی سلجھی ہوئی نیک لڑکی سے نوازا ہے۔ وہ پہلے غصے پھر اپنائیت سے بولا، میں بس شادی توڑنا چاہتی تھی۔ مہنور روتی ہوئی بولی، تو کسی کی عزت برباد کر دینی تھی؟ رقیہ چیخیں، جبکہ دادا جان غصے سے کانپ رہے تھے۔ مجھے تم دونوں سے امید نہیں تھی، آج کے بعد تم دونوں سے میرا کوئی تعلق نہیں، انہوں نے سخت آواز میں کہا، اور کامران شاہ ساکت رہ گیا۔ اور شام تک وکیل آئے گا، میں اپنی زندگی میں ہی جائیداد تقسیم کروں گا، اور سب کو برابر حصہ ملے گا، جبکہ جو میرا ذاتی شہر کا مکان ہے وہ میں توقیر کے نام ہی لگاؤں گا۔
وہ فیصلہ سناتے ہیں اور پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کامران شاہ سمیت چچی، تائی اور ماہنور کا چہرہ اتر گیا، مگر توقیر وہ صرف دروازے کے پاس کھڑی فریحہ کو دیکھ رہا تھا، جس کا چہرہ زرد تو آنکھوں میں خوف معجزن تھا۔ اسے دیکھ اچانک توقیر کے ذہن میں سب جڑنے لگا، اس کا ڈر، رات کے خواب، سوتیلے باپ سے خوف اور مسلسل میں مجبور تھی کہنا۔ توقیر کے دل میں جیسے کچھ زور سے کلک ہوا، وہ آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ فریحہ، اس کی آواز پہلی بار نرم ہوئی تھی، کیا تم بھی اب اس سب میں شامل تھی؟ اس کے الفاظ اٹک گئے اور فریحہ کے ہاتھ بری طرح کانپنے لگے۔ پورا خاندان اب اسے دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ پیچھے ہٹتی بولی، پھر سچ بتاؤ، آخر تم نے وہ سب کیوں کیا؟ توقیر تقریباً چیخا۔ میں فریحہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ڈرو مت بیٹا، ہم تمہارے ساتھ ہیں، دادا جان پہلی بار نرمی سے بولے۔ بیٹا سچ بتا دو، اب کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ پھپھو نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا، اور یہ محبت، یہ یقین شاید فریحہ نے برسوں بعد محسوس کیا تھا، اس لیے ایک دم ٹوٹ سی گئی۔ انہوں نے، اس کی آواز کانپ رہی تھی، انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی، میرے سوتیلے ابا نے ان سے پیسے لے لیے تھے۔ وہ روتی بتاتی گئی اور کمرے میں خاموشی چھا گئی، جبکہ توقیر کی مارے غصے کے مٹھی بھیج گئی۔ انہوں نے کہا اگر میں نے ان پہ وہ الزام نہ لگایا تو وہ مجھے کوٹھے پر بھیج دیں گے۔ میں بہت ڈر گئی تھی کیونکہ ابا بہت برے ہیں۔ اس کی ہچکی بن گئی۔ یا اللہ! رقیہ کے منہ سے بمشکل نکلا۔ باقی سب بھی شوق میں کھڑے رہ گئے۔ وہ خود بھی میرے ساتھ۔ اس کے آنسو نہیں رک رہے تھے، اس لیے اس سے آگے نہ بول سکی، مگر سب سمجھ گئے۔ توقیر کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس رات میں بہت ڈر گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے توقیر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں جانتی تھی آپ مجھ سے نفرت کریں گے، لیکن میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ اس کی آواز ٹوٹ گئی۔ توقیر کے دل میں جیسے کسی نے خنجر گھونپ دیا۔ اسے وہ سب یاد آنے لگا، اس کے طنز، اس کی نفرت، اس کی چیخیں، وہ سگریٹ والا منظر، اس کی آنکھوں کا وہ خوف، وہ سب یہ لڑکی خاموشی سے سہتی رہی تھی۔ میں بری نہیں تھی توقیر، میں صرف ڈر گئی تھی، کیونکہ ماں تک کو اپنی تکلیف نہیں بتا سکتی تھی، وہ ٹوٹتی آواز میں کہتی، اور یہ سنتے ہی توقیر سے رہا نہ گیا۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور اگلے ہی لمحے اس نے فریحہ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ فریحہ ساکت رہ گئی، پھر اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ توقیر نے پہلی بار اسے اس طرح تھاما جیسے واقعی اسے گرنے نہیں دے گا۔ اس کی اپنی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھیں۔ فریحہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ شاید پہلی بار اسے واقعی محفوظ محسوس ہوا تھا، جبکہ باقی سب پرسکون انداز میں ان کو دیکھ رہے تھے۔ رات کافی گزر چکی تھی، مگر آج پہلی بار توقیر شاہ کو اپنے ہی کمرے میں عجیب بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کئی بار لیپ ٹاپ کھول چکا، بند کر چکا تھا، فون دیکھتا، لیکن اس کی نظریں بار بار ایک ہی طرف جا رہی تھیں، جہاں فریحہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے خاموشی سے بیٹھی اپنے بال خشک کر رہی تھی۔ کافی دیر اس کی توجہ کے انتظار کے بعد توقیر نے بے اختیار گلا صاف کیا، لیکن کوئی ری ایکشن نہیں آیا، بلکہ فریحہ خاموشی سے بال سکھاتی رہی۔ تو توقیر نے زور سے لیپ ٹاپ بند کیا، پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو اس نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ اے سی بہت زیادہ کر دیا ہے، وہ بولا تو فریحہ نے پہلی بار اس کی طرف دیکھا۔ کم کر دیتی ہوں، وہ کہہ کر پھر دوبارہ اپنے کام میں لگ گئی، تو توقیر چند لمحے ساکت رہا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو پہلے اس کے ایک جملے پر گھبرا جاتی تھی۔ اسے عجیب سا برا لگا۔ پانی ختم ہے، وہ دوبارہ بولا۔ ملازمہ سے کہا تھا کہ لا دینا، بس اتنا۔ نہ نرمی نہ جھجک دیکھ توقیر کے اندر انا کو شدید ٹھیس پہنچی۔ تم خود نہیں لا سکتی؟ وہ کہتا ہے، اور فریحہ نے آہستہ سے ہیئر برش رکھ دیا۔ لا سکتی ہوں۔ وہ اٹھی اور واقعی پانی لینے چلی گئی۔ توقیر فوراً شرمندہ سا ہو گیا۔ یار، وہ بڑبڑایا، میں نے واقعی پانی نہیں مانگا تھا، بلکہ تمہیں بلانا ہے۔ چند لمحے بعد فریحہ واپس آئی اور خاموشی سے گلاس اس کے سامنے رکھا۔ اور کچھ؟ اس نے خشک انداز میں کہا، اور توقیر کو ایسا لگا جیسے کوئی ملازمہ پوچھ رہی ہو۔ تم اتنا فارمل کیوں بیہیو کر رہی ہو؟ وہ پوچھتا ہے، اور فریحہ نے پہلی بار سیدھا اس کی طرف دیکھا۔ آپ نے ہی کہا تھا نا، میں صرف نام کی بیوی ہوں۔ اس کی آواز ہلکی سی بجھی ہوئی تھی، جس پہ توقیر فوراً خاموش ہو گیا۔ چند لمحے عجیب خاموشی رہی، پھر توقیر نے جان بوجھ کر تکیہ نیچے گرا دیا۔ اٹھاؤ اسے۔ فریحہ خاموشی سے جھکی اور تکیہ اٹھا لیا، مگر جیسے ہی وہ سیدھی ہوئی توقیر بہت قریب کھڑا تھا، اتنا قریب کہ فریحہ چونک گئی۔ آپ، تم ہر وقت مجھ سے بھاگتی کیوں رہتی ہو؟ ایون نفرت کرتی ہوگی مجھ سے۔ وہ آہستہ سے بولا۔ میں نفرت نہیں کرتی۔ اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ پھر میری طرف دیکھ کیوں نہیں رہی؟ مجھے اگنور کیوں کر رہی ہو؟ وہ ہلکا سا جھکا۔ کوئی ضروری بات ہے کیا؟ فریحہ کا دل زور سے دھڑکا، اور توقیر تقریباً ہنس دیا۔ یہ لڑکی جان بوجھ کر اسے تڑپا رہی تھی۔ ہاں ہے۔ جی؟ وہ گھبرائی۔ تم؟ وہ رک گیا، کیونکہ اصل میں اسے خود نہیں معلوم تھا کہ کیا کہنا ہے۔ تم نے میرا چارجر دیکھا ہے؟ فضول بات منہ سے نکلی، لیکن فریحہ نے آہستہ سے سائڈ ٹیبل کی طرف اشارہ کیا۔
جہاں چارجر بالکل سامنے پڑا تھا۔ پھر خاموشی سے دوسری طرف جانے لگی، مگر توقیر نے فوراً اس کا دوپٹہ پکڑ لیا، جس پہ فریحہ چونک کر پلٹی۔ تم ناراض ہو گیا؟ آخر کار اس نے پوچھ ہی لیا۔ فریحہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ ہلکی سی تلخی سے بولتی واش روم چلی گئی، اور یہ جملہ سیدھا توقیر کے دل پر لگا۔ لیکن پہلی بار ان دونوں کے درمیان نفرت سے ہٹ کر کچھ نرم سا محسوس ہوا تھا۔ توقیر نہیں جانتا تھا کہ اس کا دل یکدم کیوں اپنی کایا پلٹ گیا تھا۔ شام کے وقت حویلی میں غیر معمولی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے صوفے پر بیٹھی تھی، جبکہ توقیر شاہ سامنے کھڑا موبائل میں مصروف تھا۔ پچھلے چند دنوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ نفرت اب ویسی نہ رہی تھی، غصہ باقی تھا، مگر اس کے نیچے فکر، پچھتاوا اور عجیب سی بے چینی بھی آ چکی تھی۔ مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے۔ اچانک باہر سے اونچی آوازیں آنے لگی تو فریحہ کا رنگ اڑ گیا۔ نہیں، وہ کانپی اسی لمحے ملازم گھبرایا ہوا اندر آیا۔ صاحب، فریحہ بیگم کے ابا آئے ہیں۔ اس اطلاع پہ توقیر نے فوراً سر اٹھایا۔ اگلے ہی لمحے رشید غصے سے اندر داخل ہوا۔ واہ، اب باپ کو گھر میں آنے سے بھی روکا جائے گا؟ وہ طنز کرتا ہے۔ فریحہ فوراً توقیر کے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ یہ حرکت توقیر اور رشید دونوں کی نظروں سے نہ بچی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ توقیر نے سرد لہجے میں پوچھا تو رشید فوراً لہجہ بدل کر مصنوعی افسردگی سے بولا، داماد صاحب، آخر باپ ہوں، اس کا بس چند دن کے لیے اپنی بیٹی کو ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ شاید اسے پتہ چل گیا تھا کہ فریحہ سب بتا چکی ہے، اس لیے اسے لینے آیا تھا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور رشید کے چہرے پر جھنجھلاہٹ آئی۔ فریحہ، ادھر آؤ، وہ دانت پیس کر بولا، لیکن فریحہ اور پیچھے ہٹ گئی اور توقیر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ آواز نیچی رکھیں، یہ میری بیوی ہے، وہ نہیں جانا چاہتی تو نہیں جائے گی، بلکہ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ توقیر کی آواز خطرناک حد تک سرد ہو گئی تو فریحہ نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ شاید پہلی بار اس نے خود کو کسی کا محفوظ اپنا محسوس کیا تھا۔ آپ، ہمارے گھر کے معاملات میں آپ کا اس پر کوئی حق نہیں رہا۔ توقیر نے بات کاٹ دی۔ یہ میری بیوی ہے اور یہ کہیں نہیں جائے گی۔ توقیر دھاڑا اور پورا ہال اس کی آواز سے گونج اٹھا۔ اور اگر آئندہ آپ نے اسے ڈرانے یا ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو میں بھول جاؤں گا کہ آپ اس کے سوتیلے باپ کہلاتے ہیں۔ اس نے رشید کا کالر پکڑ لیا تو فریحہ سہم گئی، مگر اس بار خوف کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں عجیب سا سکون بھی تھا۔ کچھ ہی دیر میں توقیر نے رشید کو ملازموں کے ہاتھوں گھر سے باہر نکلوا دیا۔ فریحہ وہیں کھڑی کانپ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ دوبارہ آئے گا، وہ کر لائے تو وہ اس کے قریب آیا۔ ادھر دیکھو۔ اس کی آواز غیر معمولی حد تک نرم تھی تو فریحہ نے نم آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں ہوں نا، اب کوئی تمہیں کہیں نہیں لے جا سکتا۔ یہ جملہ سنتے ہی فریحہ پھوٹ پڑی اور بے اختیار اس کے سینے سے لگ گئی۔ توقیر ایک لمحے کو ساکت رہ گیا، پھر آہستہ سے اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ میں جانتا ہوں صرف سوری کافی نہیں، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے۔ اس کی آواز واقعی پشیمان تھی۔ فریحہ خاموش رہی۔ میں نے تمہاری بات پر یقین نہیں کیا، مجھے معاف کر دو پلیز، سوری۔ یہ پہلی بار تھا جب توقیر شاہ کسی کے سامنے واقعی جھکا تھا۔ فریحہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ آپ نے بہت تکلیف دی مجھے، وہ دھیرے سے بولی۔ میں ہر وقت ڈرتی تھی، آپ سے بھی، خود سے بھی۔ اس کی پلکیں جھک گئیں۔ اب نہیں ڈرو گی؟ توقیر نے آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے تو فریحہ نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا، اور شاید یہی وہ لمحہ تھا جب ان دونوں کے درمیان باقی رہ جانے والی دیوار بھی گر گئی۔ ایک بات پوچھوں؟ توقیر نے آہستہ سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کہیں تم واقعی مجھے حاصل تو نہیں کرنا چاہتی تھی؟ اس نے شرارتی انداز میں پوچھا تو فریحہ فوراً شرما گئی۔ توقیر، وہ ہچکچائی اور وہ ہنس پڑا، پھر اچانک سنجیدہ ہو کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکا دی۔ اچھا ہوا، ورنہ میں شاید کبھی تم جیسی اچھی لڑکی حاصل نہ کر پاتا، اس نے دھیرے سے کہا تو فریحہ کی آنکھوں سے ایک اور آنسو بہہ گیا، مگر اس بار یہ خوف کا نہیں بلکہ تشکر کا تھا۔ توقیر نے آہستہ سے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور پہلی بار